السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سبق۔ ابرہہ بادشاہ نے ذو نفر اور نفیل بن حبیب کو قید کر لینے کے بعد طائف کی طرف متوجہ ہوا، رخ کیا۔ طائف والوں کو معلوم ہوا کہ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکے کو گرانے کے لیے نعوذ باللہ آ رہا ہے، تو طائف والے گھبرا گئے، اس لیے کہ طائف والے اپنے شہر میں لات نامی ایک بت تھا، اس کے نام پر ایک بہت بڑا بت خانہ بنا رکھا تھا، تو وہ ڈر گئے کہ کہیں ابرہہ بادشاہ اسے گرا نہ دے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر ابرہہ بادشاہ اس بت خانے کو نہ چھیڑے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس سے جنگ نہیں کریں گے۔ مزید انہوں نے ابرہہ کو یہ بھی پیشکش کی کہ ہم اپنا ایک سردار ابو رغال تمہارے ساتھ بطور رہنما بھیج دیتے ہیں، اس لیے کہ تم یمن سے آ رہے ہو، تو مکہ کی زمین، مکہ کی ساری رہبری ہمارا آدمی کرے گا، ہمارا ایک سردار کرے گا۔ تو ابرہہ اس پر راضی ہو گیا۔ وہ ابو رغال کو ساتھ لے کر مکۃ المکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے مغمس یا مغمس، وہاں پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے، جن میں سے 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد خواجہ عبد المطلب کے تھے، یعنی دادا کے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنے ایک سفیر حناطہ کو مکۃ المکرمہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کو یہ اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف کعبۃ اللہ کو گرانا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر تم اس میں رکاوٹ نہیں ڈالو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ حناطہ جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہوا تو سب لوگوں نے اس کو خواجہ عبد المطلب کا پتہ دیا، کہ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے جو سب سے بڑے سردار ہیں قریش کے، وہ عبد المطلب ہے، عبد المطلب سے اس کے بارے میں بات کرو۔ تو حناطہ عبد المطلب کے پاس گیا تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، باقی کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، خود اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں اور ابرہہ سے بات کریں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے وجاہت و جلالت والے شخص ہیں، تو ان کو دیکھتے ہی اپنے تخت سے نیچے اتر گیا اور بیٹھ گیا، اور عبد المطلب کو اپنے ساتھ اپنے برابر بٹھا لیا، اور ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھیں کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ ابرہہ نے کہا کہ بڑی تعجب کی بات ہے، میں نے آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ آپ بڑی وقار والے اور عزت والے ہیں، مگر آپ کی بات چیت سے یہ بالکل ختم ہو گیا۔ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹ کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں، حالانکہ آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، ڈہانے کے لیے آیا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس بارے میں آپ نے کوئی بات چیت نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، اور وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ ابرہہ نے خواجہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کیے، آپ اپنے اونٹ لے کر واپس ہوئے، اور ابرہہ نے بیت اللہ کو گرانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ تو عبد المطلب بیت اللہ کو پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی، سب نے اللہ سے دعائیں کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں، آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرمائیں۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکۃ المکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں میں چلے گئے،
ان کو یہ پکا یقین تھا کہ اس لشکر پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہماری نصبہ کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔